عام دنوں میں خواہشات نفس اتنا پریشان نہیں کرتی جتنی روزے میں کرتی ہیں، کیونکہ آپ اور میں امتحان سے گزر رہے ہیں۔ اور جب بچہ یا طالب علم امتحان سے گزرتا ہے تو اس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، تو لہذا انہوں نے تو اپنی طرف سے بڑی سہولتیں دی آپ کو روزہ رکھنے پر۔ یہ جو اس آیت سے ہم نے بات شروع کی تھی اس میں کہا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا ہے، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ سختی کرنے کا، تنگی کرنے کا ہے۔ اور دین تو نام ہی آسانی کرنے کا، یہ تو ہم نے مشکل بنا دیا اس دین کو، یہ تو بدبختی ہماری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد بھیجتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ دین کے لیے بھیجتے ہیں تو ہدایت فرماتے ہیں، یسرو، آسانی پیدا کرو، ولا توسرو، لوگوں کے لیے مشکلات نہ پیدا کرنا، بشرو، خوشخبریاں سنانا، لوگوں کے دل بڑھانا، لوگوں کے حوصلے بلند کرنا، ولا تنفرو، لوگوں کو دین سے برگشتہ اور متنفر نہ کر دینا۔ کسی کو اس کی وسعت ظرف سے زیادہ، اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے کسی پر، کسی ذی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھا۔ یہود نے اپنے روزے 24 گھنٹے کے کر لیے، زرتشتیوں نے اپنا روزہ 5 سال کا کر لیا، تو قد نیچرل ہے، قطعی غیر فطری ہے۔ ہندوؤں کے مختلف طبقات نے عبادات کا تصور یہ لے لیا کہ صاحب نے ہاتھ ایسے کھڑا کر لیا۔ آپ نے تو شاید تصویریں دیکھی ہوں اور نہ دیکھی ہوں، بہرحال ہم نے تو دیکھے ہیں، وہ لوگ بھی دیکھیں، انہیں عبادتوں میں مبتلا لوگ بھی دیکھے ہیں، صرف تصویریں نہیں دیکھی کہ اس نے ایک ہاتھ یوں کھڑا کیا ہوا ہے، پتہ لگا جی 5 سال سے ہاتھ بس ایسے ہی کھڑا کیا ہوا ہے، نیچے نہیں کر رہے، یہ عبادت ہو رہی ہے، ہاتھ سوکھ گیا۔ تو اگر اللہ کو ہاتھ سکھانا مقصود ہوتا تو تمہیں پولیو کی بیماری میں مبتلا کر کے پیدا کرتا۔ اس نے تمہیں صحت مند پیدا کیا ہے، پولیو تم نے پیدا کیا ہے اپنی نادانیوں سے۔ ہماری کوئی عبادت ایسی نہیں ہے۔ امام کو کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے ان کا جانشین ہے، یہاں نماز پڑھا رہا ہے۔ خود فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن کی زیادہ تلاوت کروں، مگر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی اور میں اس کی ماں کو دکھ دینا نہیں چاہتا، میں تلاوت مختصر کر دوں۔ اب تو خواتین اکا دکا ہی آتی ہیں نماز میں، اس زمانے میں خواتین باقاعدہ جماعت میں آتی تھی، اور جماعت کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ پہلے مردوں کی صفیں، مردوں کے بعد بچوں کی صفیں، اور بچوں کے آخر میں خواتین کی صفیں۔ تو لہذا آپ فرماتے ہیں جب مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو خیال آتا ہے کہ یہ دودھ کے لیے رو رہا ہوگا، اس کے ماں پر ممتا سوار ہوگی، نماز میں دل نہیں لگے گا۔ نماز پڑھنے والے پیچھے ضعیفوں کا خیال آتا ہے کہ طویل قرات میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اب ہم ایسی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تراویح کی، خاص طور پہ بات یاد آ گئی کہ جہاں جلدی سے جلدی قرآن مجید ختم ہو جائے۔ یہ ساری قوم قرآن بڑھانے اور پڑھنے پہ نہیں لگی ہوئی، قرآن ختم کرنے پہ لگی ہوئی۔ جو زبان میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، یہ زبان اسلام نے پیدا کی ہے،
اس کے مزاج بتاتا ہے کہ یہ اسلام نے پیدا کیے. لیے تو دو چیزیں ایسی ہیں کہ اردو زبان میں ان کے لیے ختم کرنے کا لفظ نہیں بولا جاتا. اب تو زبان دان نہیں رہے ہیں, زبان پر گرفت کرنے والے نہیں رہے. ہمیں تو مار پڑتی تھی اگر ہم ان دو باتوں کے لیے کہیں جی ختم ہو گئی یا ختم کر دیا یا ختم کرو, تو مارتے تھے کہ بدتمیز ہے, یا اٹھا دو. ایک جا نماز, اردو زبان میں جا نماز کے لیے اٹھا دینے کا محاورہ نہیں استعمال ہوتا, یاد رکھیے گا. جا نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے جا نماز بڑھاؤ, جا نماز اٹھاؤ نہیں. دسترخوان اٹھاؤ نہیں, دسترخوان بڑھاؤ, یعنی برکت کے معنی, تاکہ یہ پھیلا ہی رہے, کبھی اٹھے نہیں. قرآن مجید کے لیے کبھی لفظ استعمال نہیں ہوتا کہ قرآن ختم کرو. قرآن مجید کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ قرآن شریف جو ہے اسے جزدان وہ ہوتا تھا کہ جس میں قرآن مجید غلاف میں رکھا جاتا تھا. یہ نہیں تھا کہ قرآن ختم کرو جی, قرآن کا ختم ہے جی, تو وہ سارا آوا کا وائی بگڑ گیا. مدعا کہنے کا یہ ہے کہ یہ جس مہینے میں آپ سفر کر رہے ہیں اس میں ہم اپنے نفس کی تربیت کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ موجود ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو وہ انہوں نے عبادتوں میں دوسرے لوگوں نے اتنی شدت پیدا کی کہ اس کا ریئیکشن عیسائیوں میں آیا. یہود نے روزہ 40 دن کا اور 24 گھنٹے کا کر دیا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے صلیب دینے کا بہانہ بنا کے ساری عبادتیں چھٹی کر دی. انہوں نے کہا بس صرف حضرت عیسیٰ سے محبت کر لو کافی ہے نجات کے لیے. اور حضرت عیسیٰ کے خون نے شریعت کو لعنت قرار دے دیا. یہ انجیل کی آیت ہے کہ شریعت لعنت ہے. گویا شریعت موسوی ختم ہو گئی اور اس کے بعد اب شریعت کی ضرورت کوئی نہیں. شریعت کہتے ہیں قانون زندگی کو. جس طرح قرآن مجید قانون زندگی ہے اسی طرح تورات بھی قانون زندگی ہے. تو مدعا کہنے کا یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ نے اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے اور اس میں بس یہ نقطہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور وہ صرف روزے میں نہیں دیکھ رہا. روزے میں دیکھنے کی تو پریکٹس کرا رہا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, لیکن میں تو تمہیں پورے سال دیکھ رہا ہوں. میں تو 24 گھنٹے دیکھ رہا ہوں. جب تم خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے, سو رہے ہو, ایک عارضی موت میں مبتلا ہو, میں تو تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں. اور اگر میں تمہیں نہ دیکھ رہا ہوں تو تم 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی نہیں جی سکتے. تمہارے جسمانی تقاضے اتنے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے. تمہاری لا علمی میں تمہارے جسمانی تقاضے پورے کر رہا ہوں. تمہیں پتہ ہے تم سانس لے رہے ہو؟ ہم میں سے ایک کو بھی نہیں پتا کہ ہم سانس لے رہے ہیں. کوئی شخص شعوری طور پر سانس نہیں لیتا. سانس اللہ دے رہا ہے تو سانس آ رہی ہے. اگر شعوری ہوتی تو سوتے میں بند ہو جاتی, لیکن یہ سوتے میں بند نہیں ہوتی. آدمی بے ہوش ہو جائے تو بند ہو جاتی, یہ بے ہوش آدمی کی بھی بند نہیں ہوتی. آدمی کومے میں چلا جائے تو بھی بند نہیں ہوتی, اگر شعوری ہوتی تو بند ہو جاتی. رگوں میں خون کیا دما رہنا, جس کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے. وہی لا رہا ہے وہی لے جا رہا ہے. دل دھڑک رہا ہے, آپ کو پتہ ہے جس دن کسی آدمی کو یہ پتہ لگے کہ اس کا دل دھڑک رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ دل کی بیماری ہو گئی. جب تک دل تندرست ہے تو دل والے کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ دھڑک رہا ہے. نبض آپ کی دھڑک رہی ہے, جب تک بخار نہیں ہوگا تو آپ کو نہیں پتہ لگے گا دھڑک رہا ہے.
تو یہ سارا کام وہ خود کر رہے ہیں. اس کی انہوں نے پریکٹس کرائی ہے اس مہینے میں، تاکہ 11 مہینے آپ کا یہ جذبہ کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کی رہنمائی کرے. تو آج کی یہ چند باتیں میں نے جو تھیں آپ سے اس بنیاد پر عرض کی ہے کہ جب خدا دیکھ رہا ہے تو پھر خدا کی بات مانو. اور کل یہ کہنا کام نہیں دے گا، لا تعتذر اليوم، آج معذرت کا دن نہیں ہے، آج بدلے کا دن ہے. آج جو کر کے آئے ہو اس کے معاوضے کا دن ہے. اچھا کر کے آئے ہو اچھا معاوضہ لے لو، برا کر کے آئے ہو برا معاوضہ لے لو. تو اللہ تعالی ہمیں ان روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، ان کے تقاضے پورے کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ جو اجر و ثواب ان کے لیے اس نے مقرر فرمایا وہ ہمیں یہاں بھی عطا فرمائے سیرت اور کردار کی اصلاح اور روشنی کی صورت میں، اور آخرت میں بھی عطا فرمائے مغفرت و نجات کی صورت میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.